السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوشہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر ہے، ایران کے مختلف شہر پھر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ جزیرہ قشم پر متعدد میزائل حملے ہوئے۔ ایرانی میڈیا نے اس حوالے سے تصدیق کر دی۔ بتایا گیا کہ ایران کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ جزیرہ قشم کے مختلف مقامات پر 10 سے 11 میزائل آ کر گرے۔ ایرانی صوبہ ہرمزگان میں تازہ حملے میں ایک شخص شہید، 2 زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب کویت کی سرحدی چوکیوں اور آئل پلیٹ فارمز پر بھی حملہ ہوا۔ حملے میں فیلڈ پر موجود ایک کارکن زخمی ہو گیا۔ کویتی وزارت دفاع نے حملے کی تصدیق کی ہے۔ کویتی حکام نے ڈرون حملوں کو مجرمانہ کارروائی قرار دے دیا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ ایران نے ڈیل پر رضامندی بھی ظاہر کر دی تھی۔ ایران نے ایٹمی پروگرام سے دستبرداری پر بھی اتفاق کر لیا تھا، لیکن اچانک ایران کی جانب سے جہاز پر ڈرون حملہ کیا گیا، جس کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا انکشاف۔ ایرانی قیادت کو بیمار ذہنیت کے حامل لوگ قرار دے دیا۔ بولے کہ ہم نے جواب میں گزشتہ رات ایران پر بدترین بمباری کی ہے۔ ایرانی قیادت کی سوچ خطرناک ہے۔ امریکہ اپنے مفادات اور اتحادیوں کے دفاع کے لیے ہر ضروری اقدام جاری رکھے گا۔ آبنہ ہرمز میں قبرص کے تجارتی جہاز پر حملے کے بعد کشیدگی۔ امریکہ کا ایران کے 140 اہداف پر حملے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹکام کے مطابق ایرانی میزائل، ڈرونز، بحری تنصیبات، اسلحے، ذخائر، مواصلاتی نیٹ ورک اور ساحلی نگرانی کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران نے بھی امریکی حملے کا بھرپور جواب دیا۔ عمان، اردن، قطر، بحرین اور کویت میں امریکی فوجی تنصیبات اور دفاعی نظام کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ ایران اور امریکہ پھر آمنے سامنے، دونوں کے ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے۔ آبنہ ہرمز میں قبرص کے تجارتی جہاز پر حملے کے بعد کشیدگی میں اضافہ۔ امریکہ نے ایران کے 140 اہداف پر حملے کیے۔ امریکی سینٹکام کے مطابق تجارتی جہاز پر ایرانی حملوں کے بعد رد عمل دیا گیا۔ ایرانی میزائل، ڈرونز، بحری تنصیبات، اسلحے کے ذخائر، مواصلاتی نیٹ ورک اور ساحلی نگرانی کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران بھی خاموش نہ رہا۔ عمان، اردن، قطر، بحرین اور کویت میں امریکی فوجی تنصیبات اور دفاعی نظام کو نشانہ بنایا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے عمان کی دکم بندرگاہ پر امریکی طیارہ بردار جہازوں کے لاجسٹک سپورٹ مراکز پر حملے کا دعویٰ کیا۔ بیان میں کہا کہ ایندھن بھرنے والے پلیٹ فارمز کو شدید اور اچانک حملے میں ہدف بنا کر تباہ کیا۔ قطر میں العدید فضائی اڈے کو بھی بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ جنگی طیاروں کے کمانڈ اینڈ کنٹرول مرکز کو تباہ کر دیا۔ کویت اور بحرین میں امریکی فوج کے زیر استعمال پیٹریاٹ دفاعی نظام، گودام اور ریڈار تنصیب کو نشانہ بنانے۔ اردن میں امریکی ایئر بیس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ڈرون ہینگر کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ آبنہ ہرمز پر ایک بار پھر کشیدگی عروج پر پہنچ گئی۔ ایران نے امریکی مداخلت ختم ہونے تک آبنہ ہرمز بند رکھنے کا اعلان کر دیا۔ کسی بھی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہ دینے کا عندیہ دے دیا۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا کہ کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں سخت رد عمل دیا جائے گا۔ آبنہ ہرمز میں نئی کشیدگی، ایران نے ہرمز بند کر دی، پاسداران نے انقلاب کی وارننگ۔ خلیج میں ایک بار پھر کشیدگی شدت اختیار کر گئی ہے۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ امریکی مداخلت کے خاتمے تک آبنہ ہرمز بند رہے گی اور کسی بھی بحری جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایرانی حکام نے خبردار کیا ہے کہ موجودہ حالات میں آبنہ ہرمز سے کسی بھی جہاز کی آمد و رفت کی اجازت نہیں ہوگی اور کسی بھی اشتعال انگیزی کا سخت جواب دیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق ایک کارگو جہاز غیر منظور شدہ راستے سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا، جس کے خلاف کارروائی بھی کی گئی۔ امریکی ویب سائٹ ایکسیوس کا دعویٰ ہے کہ متعلقہ کارگو جہاز جنوبی بحری راستے سے گزر رہا تھا، جسے عمان نے استعمال کرنے کے لیے تجویز کیا تھا۔ خطہ تباہی کے دہانے پر پاکستان سمیت عالمی برادری میں تشویش کی لہر۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کا کہنا ہے کہ حالیہ واقعات خطے میں کشیدگی میں مزید اضافے کا باعث بن رہے ہیں۔ فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت اپنے وعدوں کی پاسداری کی جائے۔ سعودی عرب نے حملے علاقۂ سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیے۔ لبنانی وزیر اعظم نے اردن، بحرین، کویت، عمان اور قطر سے اظہار یکجہتی کیا۔ اماراتی، کویتی اور قطری وزیر دفاع نے کہا کہ تہران مسلسل دشمنی کا طرز عمل اختیار کرنے پر بضد ہے۔ عمان نے ایرانی سفیر کے سامنے شدید احتجاج کیا۔ آبنہ ہرمز کا کنٹرول طاقت سے حاصل کر لیا اور اسی طاقت کے ساتھ کنٹرول برقرار رکھیں گے۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے کہا کہ یک طرفہ معاہدے کا دور ختم ہو چکا۔ پہلے کہا تھا یا اپنے وعدے پورے کریں یا وعدہ خلافی کی قیمت ادا کریں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے کہا آبنہ ہرمز ایران کی دفاعی حکمت عملی کا اہم حصہ ہے۔ قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر اقدام کریں گے۔ امریکہ نے ایران کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی وزیر جنگ
پیٹ ہیگزت کا کہنا ہے کہ ایران اپنے فیصلوں کی قیمت چکا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے غلط فیصلہ کیا اور اب اسے اس کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ ایکس پر اپنے بیان میں انہوں نے امریکی سینٹرل کمانڈ کا بیان شیئر کرتے ہوئے کہا ایران کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے مطابق کشیدگی میں کمی اور تحمل کا راستہ اختیار کرنے پر زور۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطے میں خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی مؤثر راستہ ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے ناظرین کو بتائیں گے بلوچستان کے علاقے واشک میں فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں نے صفاقی کی انتہا کر دی۔ پنجاب سے تعلق رکھنے والے 5 نہتے مزدوروں کو قتل کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق جاں بحق افراد کی شناخت محمد بلال، محمد حسن، محمد قدیر، محسن اور بلال کے ناموں سے کر لی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور ملزمان کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ حالیہ عرصے میں ایسے عناصر معصوم شہریوں اور سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نوعیت کے حملوں کا مقصد علاقے میں خوف و ہراس پھیلانا اور نسلی بنیادوں پر کشیدگی پیدا کرنا ہے۔ واشک میں فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کا بزدلانہ وار، وزیر اعظم شہباز شریف کی مزدوروں کے بے ایمانہ قتل کی شدید الفاظ میں مذمت۔ وزیر اعظم نے شہداء کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا معصوم اور نہتے مزدوروں کو نشانہ بنانا انتہائی صفاقانہ اور بزدلانہ فعل ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ایسے انسانیت سوز جرائم میں ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی واشک سانحے کی شدید الفاظ میں مذمت کی، کہا کہ 5 مزدوروں کی شہادت پر افسوس ہے، سوگوار خاندانوں سے دلی ہمدردی اور تعزیت کرتے ہیں۔ فتنۃ الہندوستان کے درندوں نے معصوم اور نہتے محنت کشوں کو نشانہ بنا کر بربریت کا مظاہرہ کیا۔ پاک فوج، ایف سی اور پولیس کا بلوچستان میں مشترکہ آپریشن جاری ہے۔ آپریشن شعبان میں مرنے والے دہشت گردوں کی تعداد 71 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک مختلف آپریشنز میں مجموعی طور پر 109 دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے۔ سیکیورٹی فورسز کی فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائیاں جاری، دہشت گردوں کو ہوائی اور زمینی حملوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سران ٹنگی میں تازہ کارروائیوں میں متعدد دہشت گرد جہنم حاصل ہوئے۔ مرنے والوں کے قبضے سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع نے کہا کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شعبان جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا ہنا اڑک کا دورہ، آپریشن شعبان میں حصہ لینے والے پولیس اہلکاروں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر جوانوں نے ان کے ہمراہ پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگا دیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں پوری قوم کے لیے باعث فخر ہیں اور دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف کارروائیاں آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہیں گی۔ میر سرفراز بگٹی نے ہنا اڑک سانحے کے شہداء کے اہل خانہ سے بھی ملاقات کی، اظہار تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔ بات کریں گے بڑھتے جرائم کی۔ کراچی میں جرائم کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا، کئی شہری ڈکیتوں کے ہاتھوں لٹ گئے۔ سیکیورٹی گارڈ ڈکیتی مزاحمت کے دوران قتل کر دیا گیا۔ فائرنگ کے واقعات میں ایک شخص جاں بحق، اندھی گولی اور ہوائی فائرنگ کی زد میں آ کر 2 افراد زخمی ہو گئے۔ کراچی میں ڈکیت سرگرم، شہری لٹنے لگے۔ طارق روڈ پر رکشے میں سوار خواتین کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج بول نیوز نے حاصل کر لی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈاکوؤں نے رکشے کا تعاقب کیا، گلی میں رکشہ روک لیا۔ ایک ڈاکو نے ہیلمٹ، دوسرے نے ماسک پہن رکھا تھا۔ ڈاکو خواتین سے سونے کے زیورات لے کر فرار ہو گئے۔ نیو ٹاؤن تھانے کے قریب بھی 2 ڈاکوؤں نے گھر کے باہر کھڑے شہریوں سے لوٹ مار کی، اسلحے کے زور پر موبائل فون اور نقدی چھین کر فرار ہو گئے۔ محمد علی سوسائٹی میں ڈکیتی مزاحمت کے دوران سیکیورٹی گارڈ جاں بحق ہو گیا۔ ملزمان سیکیورٹی گارڈ کا اسلحہ لے کر فرار ہو گئے۔ کورنگی کراسنگ کے قریب فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ بلدیہ گلشن غازی میں نامعلوم سمت سے گولی لگنے سے ایک شخص زخمی ہو گیا۔ قصبہ اسلامیہ کالونی کے قریب شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا۔ زخمی کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں ٹریفک حادثات سے متعدد افراد جاں بحق ہو گئے۔ بولان کے علاقے مچ میں بس اور ٹرک کے درمیان تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کراچی میں پورٹ قاسم کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے ایک موٹر سائیکل سوار شخص جان سے گیا، جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا۔ ادھر لاہور میں پارک عرب سوسائٹی کے قریب موٹر سائیکل اور رکشے میں تصادم کے نتیجے میں 13 سالہ بچہ جاں بحق ہو گیا۔ فیصل آباد میں جڑاوالا روڈ پر فیکٹری کے کمرے کی چھت گرنے سے مزدور جاں بحق ہو گیا۔
कराची के इलाके शाह लतीफ़ टाउन से 10 साला बच्ची की मुबैना अगवा होने को 50 रोज़ गुजर गए। पुलिस बच्ची का पता ना लगा सकी। वालिद के मुताबिक 10 साला सवेरा घर से चीज़ लेने निकली थी। मुतादिद दरखास्तों पर पुलिस अफसर गुमशुदा बच्ची के वालिद पर ही बरहम हो गए। पुलिस ने इलाके में लगे कैमरों की फुटेज तक नहीं चेक की। इस तारीख 5वां महीना बुध का दिन था, ईद से एक हफ़्ता पहले वो मासूम घर से निकली है और तब से लापता है। शाम तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे के दरमियान। तो आज 53 दिन हो गए हैं इस मासूम को गए हुए घर से, और पुलिस की जो प्रोग्रेस है ना सर वो ज़ीरो है। SSP साहब भी जो है वो मुझ पर खफा हुए, बरहम हुए कि आप जाएं जाके अपने घर से अपनी बच्ची को निकालें, हम कहाँ से ढूंढ के लाएं। तो सर उसके लिए मेरी CDR निकाली गई, मेरी अहलिया की CDR निकाली गई। सर कोई CCTV रिकवरी किया गया वहाँ से? कोई नहीं। मेरी दरख्वास्त जो है वो हुकाम बाला के अंदर वफाकी वज़ीर दाखिला, सूबाई वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला सिंध, DG रेंजर, IG पुलिस, DIG पुलिस, एडिशनल IG पुलिस, SSP मलीर, SP कंप्लेंट सेल, सर मैं बारहा इन सबको ये गुजारिशात कर चुका हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।